الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى صدق اللہ العظیم۔ اسلامی سال کا چھٹا مہینہ یہ جاری و ساری ہے۔ اس کی 22 تاریخ کو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے، آپ کا یوم وصال ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت کمالات سے نوازا تھا۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جاں نثار ساتھی تھے۔ ہر غزوے کے اندر آپ نے شرکت فرمائی۔ پوری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی جنگ کی حالت ہو، صلح کی حالت ہو، کوئی بھی حالت ہو، نبی کریم علیہ السلام سے وفاداری نبھائی۔ اور 7ویں پشت کے اندر آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ آزاد مردوں کے اندر سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا اور دین اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں جو ہے وہ آپ نے دی ہیں۔ اور پھر آخر میں 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رہ کر آپ نے وصال فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں ہی سبز گنبد کے اندر آپ کو جو ہے وہ دفن کیا گیا، اور آج بھی وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس جاں نثار ساتھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت آیات کے اندر جو ہے وہ شان کو بیان فرمایا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، عرب کا ایک مشہور یہودی تھا، مشرک تھا، جس کا نام تھا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا اور آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم بھی کیا کرتا تھا، اور باری باری پتھر آپ کے سینے پر رکھ دینا، آپ کو تکلیفیں پہنچانا، اور ساتھ ہی وہی مطالبہ کرتا تھا اکفر محمدا، کہ اے بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے، ان کے دین کو چھوڑ دے، مشرک بن جا۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے آپ کی زبان سے احد احد کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ آپ یہی کہتے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر کسی ہاتھوں کے بنے ہوئے بت کی جو ہے وہ پوجا نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آقا تھا امیہ بن خلف، وہ آپ پر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ اے ظالم، تجھے خدا کا خوف نہیں آتا کہ تو بلال پر اتنا ظلم و ستم کرتا ہے؟ تجھے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پکڑ کرے گا؟ تو اس نے آگے سے بھلا کیا جواب دیا، کہتا ہے اے ابو بکر، اگر تمہیں اس کی زیادہ تکلیف ہے تو تم اسے خرید لو، اگر تمہیں اس کا زیادہ درد ہے تو تم اسے خرید لو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاری رقم دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا اور اللہ پاک کے راستے میں آزاد کر دیا۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے جو آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اور پوری سورہ واللیل نازل فرمائی، جس کے اندر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو آگ سے دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال راہ خدا میں اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے اس جاں نثار ساتھی کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، بلکہ پوری سورہ واللیل نازل فرمائی۔ اور امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ
5वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर और फ़क़ीह गुजरे हैं। आज से तकरीबन 900 साढ़े 900 साल पहले के बुजुर्ग हैं। आपने लिखा है इस आयत की तफसीर में, फरमाया तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि ये आयत में जिनका जिक्र किया गया है कि सबसे बड़े परहेजगार को आग से दूर रखा जाएगा, फरमाया इससे मुराद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है। फरमाया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि इन्हें जहन्नम की आग से दूर रखा जाएगा और इन्हें जहन्नम का अजाब नहीं दिया जाएगा। अब इस एक आयत से, इन 2 आयात से हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 6 शानें और 6 फज़ाइल हमें मालूम हुए हैं। नंबर 1, मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दुनिया के अंदर कोई गुनाह सरजद नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको पूरी जिंदगी गुनाहों से महफूज रखेगा। एक इस आयत के अंदर आपको यह बशारत दी गई। दूसरा क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जहन्नम की आग से दूर रखेगा, आपको जहन्नम का अजाब नहीं दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं। क्यों? कि जिसे जहन्नम से दूर रखा जाएगा उसे जन्नत के अंदर दाखिला अता किया जाएगा। चौथे नंबर पर फरमाया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के सबसे बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, जिसकी गवाही खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में दे रहा है। पांचवें नंबर पर फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तमाम सदकात, तमाम खैरात, जो भी माल उन्होंने अल्लाह पाक के रास्ते में खर्च किया वो सारे के सारे मकबूल हैं। और छठे नंबर पर फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इखलास के आला दर्जे पर फाइज थे, जिसकी गवाही खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर दी है कि फरमाया जो सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार जिसे जहन्नम की आग से दूर रखा जाएगा वो अपना माल फकत अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए खर्च करता है। दुनियावी दिखावे और रियाकारी के लिए अपना माल नहीं खर्च करता, बल्कि फकत अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए अपना माल खर्च करता है। तो ये शान अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता की। अब हम गौर करें, हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल, आप फरमाते हैं कि जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खरीद कर आज़ाद किया तो लोगों ने कहा कि जरूर इसका सिद्दीक अकबर के ऊपर कोई एहसान होगा। मुशरिकीन ने क्या बात की कि जरूर हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कोई एहसान किया होगा, जिसके बदले में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें खरीद कर आजाद किया है। तो हुआ क्या? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर भी आयत नाज़िल फरमाई। फरमाया वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, कुरान पाक ने गवाही दी, फरमाया इस पर किसी का इस पर कुछ एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाना हो। तो फकत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो हजरत बिलाल हबशी को खरीद कर आजाद किया है, ये अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर आजाद किया है। इसके अंदर कोई दुनियावी लालच और फायदा उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसकी गवाही खुद कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमा के दी। अब हम गौर करें कि हम जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में माल खर्च करें तो हमारी कैसी नीयत होती है। जो अल्लाह पाक की रजा के लिए माल खर्च करे उसे अल्लाह पाक कितना अजर और सवाब अता फरमाता है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयात नाजिल फरमा के बयान की कि वो अल्लाह पाक की रजा की खातिर अपना माल खर्च करते हैं, दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए अपना माल वो हरगिज खर्च नहीं करते। अब गौर करने की बात यह है कि दीन के अंदर जो फजीलत का मेयार है वो तकवा है, वो परहेजगारी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, फरमाया बेशक अल्लाह पाक के यहाँ तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार और मुत्तकी है। तो दीन इस्लाम के अंदर फजीलत का मेयार कौम में नहीं है
کہ یہ بڑی قوم کا ہے تو یہ زیادہ فضیلت والا ہوگا، دنیاوی لحاظ سے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے؟ جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ نیک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے۔ اسی لیے فرمایا پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو افضلیت کا معیار رکھا ہے، فضیلت کا معیار رکھا ہے، وہ تقوی کو رکھا ہے۔ اب کسی کے پاس علم زیادہ ہو تو فرمایا کہ اس کو ہم افضل نہیں کہہ سکتے۔ شیطان کے پاس علم بہت زیادہ تھا، فرشتوں کا بھی استاد تھا، لیکن اب اس کو کوئی افضلیت کا دار و مدار تو نہیں بنائیں گے، تو شیطان افضل تو نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ دین کے اندر بہادری بھی افضلیت کا، فضیلت کا معیار نہیں ہے، ورنہ بڑے بڑے رستم زماں اس دنیا سے گزرے ہیں جو غیر مسلم تھے، مسلمان ہی نہیں تھے، تو فرمایا کہ اب وہ بھی افضل تو نہیں کہلائیں گے۔ تو دین کے اندر فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار کون تھے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کی گواہی خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ اور تمام مفسرین کا جب اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، تو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام مخلوق میں جو افضل ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب ہمارا بحیثیت مسلمان عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد مخلوق کے اندر سب سے افضل جو ہستیاں ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں۔ وہ خلفائے راشدین کی ذات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ فرمایا مخلوق میں سب سے افضل جو ہستیاں ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں۔ اس کے بعد اب پچھلی امتیں جتنی گزری ہیں، چاہے وہ ہو یا نبی کریم علیہ السلام کی ساری امت، تمام اصحاب ہوں، ان میں یہ چار اصحاب سب سے افضل ہیں۔ فرمایا سب سے بڑھ کر عظمت والے یہی چار ہیں، سب سے بڑھ کر بزرگی والے یہی چار ہیں، سب سے بڑھ کر کرامت اور ولایت والے یہی چار اصحاب ہیں، اور سب سے بڑھ کر عزت والے بھی یہی چار ہیں۔ اب ان میں آگے ترتیب افضلیت کیا ہے؟ فرمایا ان سب میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی جو ہے وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، ان کا مقام ان سے زیادہ ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم منبر پر تشریف لے کر آئے۔ اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ مسئلہ کتنا حساس تھا۔ انہوں نے دو چار لوگوں کے اندر یہ بات بیان نہیں کی کہ میں اپنا موقف ان لوگوں کو بتا دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی، بلکہ آپ نے اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے منبر پر تشریف لے کر گئے، وہاں پر خطبہ دیا، اور بعد میں کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ مجھے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا اگر میں نے پہلے اس کی کوئی سزا مقرر کی ہوتی تو میں ایسے شخص کو وہ سزا دے دیتا۔ آج کے بعد اگر میں نے یہ سنا کہ کسی شخص نے مجھے صدیق اور فاروق کے اوپر فضیلت دی ہے تو فرمایا ایسا شخص الزام تراشی کرنے والا ہے،
اور دین اسلام کے اندر الزام لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہے، تو جس کے منہ سے میں یہ الفاظ سنوں گا اس کو میں 80 کوڑے لگواؤں گا، اس کو میں الزام تراشی کرنے والے کی سزا دوں گا جس کے منہ سے میں نے یہ سنا۔ اور حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور صحابی رسول بھی ہیں۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اصحاب میں افضل ہیں، اور انہوں نے کئی بار اس کا اظہار بھی کیا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کے بارے خلاف بات کی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی بات کی، تو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ غمگین ہیں، دکھ کے اندر ہیں، تو فرمایا ابو جحیفہ کیا ہوا ہے؟ غم کے اندر نظر آ رہے ہو، پریشانی کیا ہے؟ تو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں سمجھتے۔ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ امت کے اندر نبی کریم علیہ السلام اور انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی فرمایا کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اصحاب میں افضل ہیں۔ یہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا موقف منبر پر کھڑے ہو کر بھی بیان کیا، اور اگر کسی کے دل میں اس بارے میں کوئی غلط فہمی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا، تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مسئلہ بھی کلیئر کر دیا۔ فرمایا کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام مخلوق میں، بلکہ پچھلی جتنی مخلوقات گزری ہیں، سارے انبیاء کی امتوں میں، نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کا جو معیار بیان کیا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری بیان کیا ہے، کہ جو زیادہ متقی ہوگا، زیادہ پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ رتبے والا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا تھا؟ ایک مرتبہ آپ کا خادم، آپ کا غلام آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز لے کر آیا اور آپ کو دے دی، آپ نے وہ چیز کھا لی۔ آپ نے یوں ہی وہ چیز کھائی تو وہ کہتا ہے کہ پتہ ہے میں نے آپ کو یہ جو چیز کھانے کی دی ہے، میں نے یہ کہاں سے لی ہے؟ آپ پریشان ہو گئے، فرمایا کہاں سے لی تھی؟ کہتا کہ دراصل میں پہلے غیر مسلم تھا اور میں یہ نجومیوں والے کام کرتا تھا، ہاتھ دیکھنا اور یہ لوگوں کو مقدر کی لکیریں بتانا، جو کہ بالکل جھوٹ ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں یہ چیزیں لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ اب میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر ایک کفر کی حالت میں ایک بندے کی اسی طرح ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر نجوم کا علم اسے جو ہے وہ بتایا تھا۔ تو آج ویسے تو میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن اس کی جو اجرت ہے وہ آج مجھے اس نے یہ کھانے کی چیز دی ہے اور میں نے آ کر یہ آپ کو کھانے کے لیے دے دیا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ چیز تو میرے لیے کھانا جائز ہی نہیں تھی؟ آپ کو پریشانی ہو گئی، آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی، لیکن آپ کو سکون نہیں آیا، اپنے گلے کے اندر انگلی داخل کر کے کسی طریقے سے بھی کہہ کر کے وہ کھانا باہر نکال دیا۔ فرمایا اگر اس کھانے کو نکالنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو وہ میں دے دیتا، لیکن یہ حرام کا لقمہ کبھی بھی میرے پیٹ کے اندر نہ رہتا۔ کیوں کہ فرمایا جس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ حالانکہ لا علمی میں یہ ہوا تھا، آپ تھے توبہ کر لیتے، کوئی حرج ہی نہیں تھا، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، لیکن آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ ایک حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں بھلے غلطی سے ہی چلا گیا ہے تو آپ نے کسی بھی طریقے سے اسے باہر نکالا کہ یہ حرام کا لقمہ میرے پیٹ کے اندر ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ ہے مقام اور مرتبہ جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا تھا۔ آج ہم غور کریں، بس ہمارے اوپر ایک ہی کمانے کی دھن سوار ہے، کوئی پتہ نہیں جو مال ہم کما رہے ہیں یہ حلال ہے حرام ہے، اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ بس جو چیز آ رہی ہے کھائے جا رہے ہیں، کمائے جا رہے ہیں، اکٹھا کیے جا رہے ہیں، لیکن حلال حرام کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بزرگوں کا عمل دیکھیں کہ اگر غلطی سے بھی ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے تو وہ اسے بھی اپنے پیٹ میں نہیں رہنے دیتے، اور ہم جان بوجھ کے پتہ ہونے کے باوجود
کاروبار میں جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ڈنڈی مارنے میں ہم جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑ رہے، سود ہم پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ سود ہے کھائے جا رہے ہیں، رشوت کھائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ملازم ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، اگر 5 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہ اس کے دوران گپے لگاتے رہیں گے، رات دیر تک جب جاگیں گے تو ملازمت کے دوران جو ہے وہ اونگتے رہیں گے، اب کام صحیح طرح نہیں کر سکیں گے، اسی طرح گپ لگاتے رہیں گے، فون پر باتیں کرتے رہیں گے۔ اب اگر کوئی ملازم ہے اور وہاں پر عرف و عادت سے ہٹ کر وہ یہ کام کر رہا ہے، مطلب جتنی اس کو اجازت ہے فون پر بات کرنے کی، کوئی ایمرجنسی کال کرنے کی، اس سے ہٹ کر وہ فون پر ہی لگا ہوا ہے، ٹائم ضائع کیے جا رہا ہے، تو یہ جتنا ٹائم وہ اس میں گزارے اتنے ٹائم کی جو ہے وہ تنخواہ لینا اس کے لیے حرام ہے، لیکن اس کی چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، کام اچھے انداز سے ہم کرتے نہیں ہیں اور تنخواہ ہم پوری لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے بزرگوں کا عمل دیکھیں اور آج اپنا عمل دیکھیں تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ہمارے آئیڈیل شخصیات ہیں، ہم نے ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو اتنا بچاتے ہیں تو آج ہمارے اندر یہ سوچ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہم حلال حرام اکٹھا کر کے کھاتے رہیں گے، کوئی اس کی تمیز نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن اس کا حساب ہم نے ہی دینا ہے۔ کل قیامت میں کیسے اس کا حساب دیں گے جب پتہ ہونے کے باوجود ہم حرام کا مال جو ہے وہ خود کھائیں گے، بیوی بچوں کو کھلائیں گے، تو کل قیامت کے دن حساب تو ہم نے دینا ہے نا۔ بارگاہ الہی میں کھڑے کر کے پوچھا ہم سے جائے گا، یہ مال تو نے حرام طریقے سے کمایا تو اس کا آج حساب بھی دینا پڑے گا اور اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری عطا کی۔ آپ جب خلیفہ بنے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اصحاب سے مشورہ کیا کہ خلیفہ وقت اگر کمائی کے اندر لگا رہے گا، اپنی جو ہے وہ روزی روٹی کمائے گا تو امت کے معاملات نہیں چل سکیں گے، اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ مقرر کر دی جائے۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کو سمجھا کر کہ اگر آپ خلافت کے معاملات نہیں چلائیں گے، آپ اپنی جو ہے وہ کمائی میں لگیں گے اور اپنی روزی روٹی کمائیں گے تو یہ معاملات نہیں چل سکیں گے۔ آخر کار آپ کی معمولی سی ایک تنخواہ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی، لیکن آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم دیکھیں کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 2 سال اور 7 ماہ کے دور خلافت میں 8000 درہم یہ خزانے سے اپنے اوپر خرچ کیے ہیں، لہٰذا میری یہ وصیت ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے مال سے یہ پیسے لے کر بیت المال میں جمع کروا دیے جائیں۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، کاش کہ آج کے حکمران بھی ان کی سیرت کو پڑھ لیتے۔ حالانکہ آپ کے لیے تنخواہ لینا جائز تھا اور معمولی سی ایک تنخواہ مقرر ہوئی، 2 سال اور 7 ماہ کے عرصے میں 8000 درہم خرچ ہوئے، لیکن آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے پیسے ہیں، یہ میرے مرنے کے بعد میری یہ وصیت ہے کہ میرے مال میں سے یہ پیسے بیت المال کے اندر واپس جمع کروا دیے جائیں۔ یہ ہے تقوی اور یہ ہے ان کی پرہیزگاری۔ اللہ پاک ان کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے کیسی آپ کو شان عطا کی۔ آخری چیز میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی کمرے میں بیٹھے خلافت کے معاملات میں کوئی مشورہ کر رہے تھے، تو خادم کو باہر کھڑا کیا کہ کوئی شخص بھی آئے تو ہماری اجازت کے بغیر اسے اندر نہیں آنے دینا۔ اب ایک شخص آیا دوڑتا ہوا سیدھا ہی کمرے میں داخل ہو گیا، اجازت ہی نہیں لی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پر بہت غصہ آیا، آپ نے اسے تھپڑ مار دیا کہ جب ہم نے باہر بندہ کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ سیدھا ہی اندر آ کر کہتا ہے اے امیر المومنین میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اہم معاملات میں بات چیت کر رہے ہیں، باہر خادم کو کھڑا کیا تو پھر اندر آ گیا ہے۔ آپ نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا۔ بعد میں پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلوایا اور کہا کہ میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا، میں کل بروز قیامت اس کا حساب کتاب دینے کی سکت نہیں رکھتا، اگر تو نے بدلہ لینا ہے تو آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے صدیق، یہ جو امیر المؤمنین ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اپنی رعایا کو ادب سکھائے۔ آپ نے ادب سکھانے کے لیے تھپڑ مارا ہے، اس لیے بدلہ نہیں بنتا، کوئی قصاص نہیں ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس شخص نے کھڑے ہو کر مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ کل آپ نے اپنے دور خلافت میں مجھے تھپڑ مارا تھا تو میں اس کا حساب کیسے ادا کروں گا، میں آج ہی مجھ سے بدلہ لے لو۔ کیسے حکمران تھے یار، حالانکہ اس کو سکھانے کے لیے اس کی غلطی پر اس کو مارا تھا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں، اس کی سب کے سامنے بےزتی کر رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اور بعض اوقات تو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے جو ہے وہ مالی لحاظ سے، بدن کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، وہ غریب کو، کمزور لوگوں کو مار بھی دیتا ہے، جان سے ہی مار دیتے ہیں۔ جن کو اللہ پاک نے کوئی دنیاوی منصب دیا ہے وہ اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غریبوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، جان سے ہی مروا دیتے ہیں۔ تو ایسے افراد کو اللہ پاک کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اللہ پاک کا خوف رکھتے ہیں، اور ایسے افراد پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن تو ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے نا، دنیا میں بھی بعض اوقات ایسے افراد عبرت کا نشان بنتے ہیں اور ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور یہ تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ اللہ پاک کے عذاب میں گرفتار ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں، اور آخرت کے اندر جو ان کو سزا ملنی ہے وہ تو کل قیامت کے دن جب پہنچے گے نا، آنکھ بند ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ غریبوں پر ظلم کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ جب ان کے اوپر چلے گی نا تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو دنیاوی لحاظ سے کوئی منصب دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔